اللہ تعالیٰ اس کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیتی ہیں اور اس کی مغفرت فرما دیتی ہیں۔ اس سے بڑی خوشنصیبی کیا ہوگی کہ اللہ پاک ہمیں اپنا پاک کلام سننے کا موقع عطا فرمائے، اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بہت توجہ سے قرآن پاک سنتے ہیں۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جو عمل اللہ پاک خود فرما رہی ہیں ہم بھی اسی عمل میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کا پڑھا جاتا ہے سنتے ہیں اور ہم اللہ پاک کے ساتھ اس عمل میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی سننے کا موقع عطا فرمائے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ جتنا قرآن پاک روئے زمین پر پڑھا گیا اتنی کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جاتی اور نہ پڑھی گئی ہے۔ قیامت تک ہمیشہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، اور اللہ پاک نے یہ کتاب صرف اس امت کے لیے خاص کی ہے۔ اس سے پہلے کسی امت کو ایسی کتاب قرآن جیسی کتاب نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے صرف اس امت کو عطا کی۔ قرآن پاک کے وحی کا مجموعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ پاک اپنے نبیوں پر وحی بھیجتے تھے۔ وحی کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ طور پر، مخفی طور پر کوئی کلام دوسرے تک منتقل کرنا۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے یہ کلام بھیجا۔ لیلۃ القدر میں ایک ہی رات میں عرش سے اللہ پاک نے اس کتاب کو لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں اتارا، اور پھر وہاں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں بتدریج ایستا ایستا اتارا گیا، اور وہی بہت ثقیل تھی، اس کا بہت وزن تھا۔ اللہ پاک نے خود قرآن میں ذکر فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم نے آپ پر بہت بھاری کلام اتارا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ پر وحی آتی تھی تو آپ لچڑ جاتے، آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا، سرد ہو جاتا، اور بعض دفعہ شدت کی وجہ سے ہونٹ کپکپانے لگتے تھے۔ سخت سردیوں میں آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا، سخت سردی پسینہ آ جاتا، اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپ پر وحی آ رہی ہوتی تو کپڑا ڈال دیتے، آپ کی دست اقدس پر چہرے پر کپڑا ڈال دیتے، اور کبھی کپڑا نہیں بھی ڈالتے۔ ایک دفعہ ایک صحابی انہیں بہت اشتیاق تھا کہ جب حضور پر وحی آئے تو نہ دیکھیں۔ انہوں نے جب آپ پر وحی آئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا۔ ایسا وزن ہوتا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی اور وحی آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ چند لمحے تھے، اور ان چند لمحوں میں کیفیت یہ تھی کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ میری ران چورا چورا ہو گئی، میری ران چورا چورا، بہت سخت وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی
کبھی تو اس طرح سے آتی کہ فرشتہ مضمون آپ کے دل پر القاء کر رہا ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ فرشتہ انسانی صورت میں کسی انسان کی شکل میں حضور پر وحی لے کے آتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ خواب کے ذریعہ سے آپ پر وحی آتی، اور کبھی ایسا ہوتا کہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں حضور پر وحی لے کر کے آتا۔ یہ پوری تاریخ میں 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ پوری حیات مبارکہ میں 3 مرتبہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشتیاق ظاہر کیا، آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو اصل جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو تسلیم کے فرمان پر، آپ کی خواہش پر اپنی اصلی شکل میں آپ کے سامنے آئی، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معراج کے موقع پر ان کی اصلی شکل میں دیکھا، اور ایک دفعہ ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے 600 پر عطا کی، 600 پر عطا کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے معراج میں دیکھا تو پورے افق کو جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں نے ڈھانپا ہوا تھا، اور ان کے پاؤں سے مختلف قسم کے ہیرے جواہرات اور موتی گر رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دیکھا اس طرح کہ مشرق سے مغرب تک گویا ڈھانپ رکھا ہے، اور آپ کا سر مبارک جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آسمان کو چھو رہا ہے اس طرح سے، اور اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو طاقت ایسی عطا فرمائی کہ ایک پر پہ پوری بستی کو اٹھایا اور آسمانوں سے نیچے الٹا پٹک دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے تھے، تو کبھی اس انسانی صورت میں اور کبھی فرشتے کی صورت میں، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی، براہ راست اللہ آپ سے کلام فرماتے، اور یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا جو اللہ پاک کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دولت میسر ہوئی، معراج کے موقع پر براہ راست اللہ کا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو علم کے جو ذرائع عطا کیے ہیں وہ 5 ہیں۔ آنکھ کے ذریعہ سے علم حاصل کرنا، زبان کے ذریعہ سے علم حاصل کرنا، ہر ایک کا اپنا دائرہ ہے، کان کے ذریعہ سے علم حاصل کرنا، ہاتھ کے ذریعہ سے علم حاصل کرنا، اسی طرح سے عقل کے ذریعہ سے علم حاصل کرنا۔ جو دائرہ آنکھ کا ہے وہ کان کا نہیں، جو کان کا ہے وہ زبان کا نہیں، جو زبان کا ہے وہ ناک کا نہیں، اور جو عقل کا ہے وہ ان چاروں کا نہیں، ہیں پاس پاس، آنکھیں، کان، ناک، زبان بالکل قریب میں، لیکن دائرہ الگ الگ ہے۔ آنکھ دیکھ سکتی ہے، کلر بتا دے گی، رنگ بتا دے گی، لیکن آواز سن نہیں سکتی۔ کان آواز سن سکتے ہیں، سن کر کے آنکھیں بند ہوں، کان سن کر کے یہ بتا دیتے ہیں یہ مرد کی آواز ہے، عورت کی آواز ہے، بچے کی آواز ہے، بڑے کی آواز ہے، یہ جانور کی آواز ہے،
یہ انسان کی آواز ہے، یہ پرندے کی آواز ہے، یہ کان کا علم ہے۔ اور پھر زبان کا علم ہے، زبان چکھ کے بتاتی ہے کہ یہ کھٹی ہے، میٹھی ہے، نمکین ہے، کڑوی ہے، یہ زبان کا علم ہے۔ ناک کا علم ہے، سونگھ کر کے بتا دیتے ہیں یہ چیز۔ ناک نہ ہو، جو سونگنے کا علم ہے نہ وہ زبان کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتا ہے، نہ کان کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتا ہے، نہ آنکھ کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ خوشبو ہے، اگر ناک تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے تو آنکھ، کان، زبان یہ خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اور کچھ علم اللہ نے وہ رکھا ہے جو عقل کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے، اور وہاں یہ تینوں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، عقل ہی وہاں کام کرتی ہے۔ مثلا یہ پتھر لگا ہوا ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، ہم ہاتھ کے ذریعے سے یہ تو معلوم کر لیں گے کہ یہ نرم ہے، سخت ہے، آنکھ کے ذریعے سے کلر معلوم کر لیں گے، لیکن عقل ہمیں بتائے گی کہ یہ پتھر یہاں خود نہیں لگا بلکہ کسی نے لگایا ہے، یہ دیوار خود نہیں بنی، کسی نے بنائی ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر خود نہیں بنا، کسی نے بنایا ہے۔ یہ ہمیں عقل علم دیتی ہے۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں عقل کی انتہا ہے اور جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعہ سے ہمیں جو علم عطا کیا ہے، جہاں سارے انسانوں کی عقلیں جواب دے دیتی ہیں وہاں وحی کا علم شروع ہوتا ہے۔ جب انسان عقل کے پیچھے چلتا ہے تو عقل انسان کو قدم قدم پر دھوکے میں مبتلا کرتی ہے۔ عقل نے انسان کو ایسا دھوکے میں مبتلا کیا کہ کچھ نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ انسان خود بنے ہے۔ کسی نے کہا کہ ہمارا الہ سورج ہے، یہ عقل کا دھوکہ ہے۔ کسی نے کہا ہمارا الہ ستارے ہیں، کسی نے کہا ہمارا الہ پتھر ہے، کسی نے کہا ہمارا الہ درخت ہے، کسی نے کہا ہمارا الہ، ہمارا خدا گائے ہے۔ یہ عقل ہے انسان کو دھوکے میں مبتلا کرے۔ میرے عزیزو، وحی خالصتاً اللہ کا علم، اور اللہ پاک ہی انسان کو بنایا ہے۔ اللہ پاک ہی انسان کے خالق ہیں، مالک ہیں، زمینوں کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعہ سے انسان کی رہنمائی فرمائی۔ اگر وحی کا علم نہ ہوتا تو میرے عزیزو ہماری زندگی جانوروں سے مختلف نہ ہوتی۔ اگر وحی کا علم نہ ہوتا تو پھر جس قدر نقصان انسانوں سے انسانوں کو پہنچتا اس قدر نقصان کسی اور چیز سے نہ پہنچتا۔ انسانی تاریخ میں جتنا نقصان انسان نے انسانوں کو پہنچایا ہے اتنا جانوروں نے بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جانوروں نے کوئی تنظیم بنائی، جانوروں نے کوئی جماعت بنائی اور انہوں نے یک بار کی انسانی آبادی کے اوپر حملہ کر دیا۔ انسانوں نے ہی انسانوں کو نقصان پہنچایا، مختلف آلات کے ذریعے براہ راست، اور ایسا نقصان کہ اپنی اولاد تک کو برداشت نہیں کیا، بچیوں کو برداشت نہیں کیا، انسانوں کا قتل عام کیا، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ختم کر دیا۔ یہ کب ایسا ہوا؟ جب انسانوں سے انسانیت نکلی، جب انسانوں سے انسانیت نکلی تو پھر انسان شکلاً تو انسان تھا لیکن حقیقت میں انسان نہیں بلکہ درندہ ہے۔ اور جب انسانوں میں اللہ نے وحی کے ذریعہ سے اور نبیوں کے ذریعہ سے انسانیت کی روح پھونک دی، انسانوں میں انسانیت کی روح پھونک دی، تو پھر یہ معاشرہ اتنا بلند و بالا ہوا، اتنا بلند و بالا ہوا، پھر یہ انسان اتنا اونچی پرواز پہ اڑا کہ فرشتے بھی اس کی پرواز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ
چلتا زمین پر ہے اور قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے. پھر یہ زمین پہ چلتا ہے، آسمان کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں. پھر یہ زمین پر چلتا ہے تو اللہ کا اسے سلام آتا ہے. لیکن یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے جب آسمانی وحی کے ذریعہ سے، نبیوں کے ذریعہ سے ان انسانوں پر محنت ہوئی، ان میں انسانیت مبتلا کی گئی، ان میں انسانیت ان کے اندر ڈالی گئی اور انسانیت کے اخلاق ان میں ڈالے گئے. تو پھر یہ انسان بہت بلند و بالا ہوا اور پھر یہ انسان ایسا بلند ہوا، ایسا بلند ہوا کہ پہلے ہر ایک اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے حقوق ملنے چاہیے، اور پھر یہ دوسروں کی سنوارنے کے لیے اپنی برباد کر رہا ہے. کہتا ہے ان کی سمجھ ہے میری برباد. حدیث میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے لیے نکلا، وہ زخموں سے چور ہے، میں ان کو پانی پلانے کے لیے پانی قریب کیا، وہ پانی ہونٹوں کے قریب کیا اس کے، تو پاس ہی ایک زخمی صحابی ہیں، انہوں نے آگ کھینچی، تو انہوں نے اشارے سے مجھے کہا پہلے ان کو. اب دیکھیں اس موقع پر یہ کتنی بڑی بات ہے، کہہ رہے پہلے ان کو پلا دی. میں ان کی طرف بڑھا تو تیسرے پاس زخموں سے چور تھے، انہوں نے آگ کھینچی، تو اس دوسرے نے کہا پہلے ان تک پہنچا تو وہ شہید ہو گئے. دوسرے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو گئے. جب چچا زاد بھائی تیسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو گئے. ہر ایک یہ چاہ رہے ہیں میری بگڑتی ہے بگڑ جائے پرواہ نہیں، لیکن دوسرے کی بن جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسانوں میں انسانیت آتی ہے، پھر انسان پہلے میں، یہ نہیں ہوتا، پھر یہ ہوتا ہے پہلے اور جب انسانیت نکلتی ہے تو پھر بیوی کہتی ہے پہلے میں، شوہر کہتا ہے پہلے میں، ساس کہتی ہے پہلے میں، بہو کہتی ہے پہلے، پھر ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے میرا حق ملنا چاہیے. میرے عزیزو، اللہ نے قرآن کے ذریعے سے تقویٰ کی روح پھونکی، اور جب تقویٰ کی روح انسانوں میں آتی ہے تو پھر ہر انسان اپنی ذات کو بھلا کر کے دوسرے کی فکر میں لگ جاتا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ پاک نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا، علوم وحی سے جوڑ دیا، اور پھر قرآن پاک میں سب سے پہلی سورت فاتحہ ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، تینوں کتابیں مل کر کے سورت فاتحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پورے قرآن پاک میں مرتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت سورت فاتحہ کی، کہ اس سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ وہ سورت ہے جو سب سے پہلے پوری سورت نازل ہوئی، سب سے پہلے پوری سورت نازل، اور اسے ام القرآن کہا گیا. پورے قرآن کا خلاصہ نچوڑ اس سورت میں ہے. جیسے کوئی کتاب لکھتے ہیں نا، اور اس کتاب کا شروع میں ایک مقدمہ ہوتا ہے، اس مقدمے میں پوری کتاب کی غرض و غایت بیان کی جاتی ہے. تو اللہ پاک نے پورے قرآن کا نچوڑ اس سورت فاتحہ میں بیان کر دیا. اس میں عقیدہ توحید کو اللہ نے بیان کر دیا، رسالت کو بیان کر دیا، آخرت کو بیان کر دیا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بیان کر دیا، پہلی اقوام کے حالات کو بیان کر دیا. تو اللہ پاک نے یہ جو پورے قرآن کا نچوڑ تھا وہ سورت فاتحہ میں بیان کیا. اور اللہ پاک نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کے پڑھنے کا حکم فرمایا. نفل پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ اس کو پڑھنا ہے، فرض پڑھ رہے ہیں تو بھی پڑھنا ہے، واجب پڑھ رہے ہیں تو بھی پڑھنا ہے، رات کو پڑھیں تب صبح پڑھیں تب. اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اللہ پاک نے اس سورت میں
तमाम बीमारियों के लिए शिफा रखी है। किसी भी बीमारी में मरीज पर अगर पढ़ करके दम कर दें तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से उस बीमार को सेहत दे देते हैं। अगर अल्लाह ने उसकी मौत लिखी है वो अलग बात है, अगर उसकी मौत नहीं लिखी तो हदीस में आता है इसके पढ़ने से अल्लाह ताला उसको सेहत दे देते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन एक दफ़ा सफ़र में तशरीफ़ ले आए थे, तो एक जगह पड़ाव किया। वहाँ के पूर्व जवार के रहने वाले लोगों में से किसी को सांप ने डस लिया, तो वो ढूंढते फिर रहे थे कि कोई ऐसा हो जो सांप के डसे हुए का दम करे। तो सहाबा के पास आए, कहने लगे कि आप में से कोई सांप के डसे हुए का दम जानते हैं? एक सहाबी ने फरमाया हाँ मैं जानता। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा कि आप कहा कि मैं ठीक है मैं दम करता हूँ। ये सहाबी गए, इन्होंने जाकर के दम किया, अल्लाह ने उस मरीज को सेहत दे दी। जब उसे सेहत मिल गई तो उन्होंने खुश होकर इन्हें 40 बकरियां इनाम में दे दी। 40 बकरियां। तो बाकी सहाबा ने पूछा कि आपने क्या पढ़ा था? कहने लगे कि मैंने सूरत फातिहा पढ़ी। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता कि सांप के डसे हुए के लिए ये मुफीद है? उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था मौत के अलावा हर बीमारी के लिए इसमें अल्लाह ने इलाज रख दिया है। और फिर सूरत फातिहा में अल्लाह पाक ने अपने से मांगने का तरीका अता फरमाया, और सूरत फातिहा से पहले अल्लाह पाक ने एक आयत सिर्फ इस उम्मत को अता की है। वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके उतरने से पहले मुशरिक जो थे काफिर, वो जब भी कोई काम शुरू करते तो अपने बुतों का नाम लेकर के शुरू करते, अपने बुतों के नाम से शुरू करते। तो अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई काम शुरू करते तो बिस्मिकल्लाहुम्मा, मैं अल्लाह के नाम के साथ क्यों कहते? बिस्मिकल्लाहुम्मा, मैं अल्लाह के नाम के साथ अपना काम कर रहा हूँ। तो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और इस उम्मत के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को उतारा। चुनाचे कुरान पाक में हर सूरत, 2 सूरतों के दरमियान फसल के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये अल्लाह ने सिर्फ मेरी उम्मत को अता किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने जितना एहतमाम अपनी किताब में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तक किया है इतना किसी और ने नहीं किया। 132 मरतबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी किताब बुखारी शरीफ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेकर के आए। और हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। जिस काम को बिस्मिल्लाह पढ़ करके शुरू किया फरमाया इसमें कभी नाकामी नहीं होगी, कभी नाकामी नहीं होगी, कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी। एक दफा कैसर ईरान ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ एक आदमी भेजा और कहा कि भाई मैंने सुना है कि इस्लाम में हर परेशानी का इलाज है, मेरे सर में दर्द रहता है और वो ठीक नहीं होता, तो आप कोई ऐसी चीज बताएं जिससे मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। हजरत ने एक टोपी भेजी उसे और फरमाया कि इस टोपी को सर पे रखा हो। वो जब टोपी को सर पे रखता तो दर्द ठीक हो जाता और जब टोपी उतारता तो दर्द खत्म दोबारा से शुरू हो जाता। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने इस टोपी की सिलाई जो है खोली, देखा तो एक पुर्जा था, उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वो उस टोपी में सिलाई किया हुआ था। वो कहने लगा अब समझ में आ गया कि ये इस पुर्जे की बरकत है जो इसमें कलाम लिखा हुआ है, उसकी बरकत है कि मेरे सर की तकलीफ दूर हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई आदमी कपड़े उतारता है और कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसमें
اور شیطان میں پردہ ہائے کر دیتے ہیں، شیطان اس کے سطر کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ پاک نے یہ بسم اللہ جیسی ہمیں دولت عطا فرمائی۔ پھر سورۃ فاتحہ عطا فرمائی۔ اس سے اگلی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ، اس کو بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ پاک نے گائے کا ایک واقعہ ہے اس کو ذکر کیا ہے، اس سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں اللہ پاک نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں۔ ایمان والے اللہ فرماتے ہیں یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنت میں نے نہیں دیکھی، آپ نے نہیں دیکھی، لیکن ایمان ہے۔ جہنم نہیں دیکھی، ایمان ہے۔ پل صراط نہیں دیکھی، ایمان ہے۔ فرشتے نہیں دیکھے، ایمان ہے۔ قیامت قائم ہونی ہے، ایمان ہے۔ یہ ساری چیزیں بن دیکھے ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ایمان والے جو ہیں وہ پہلے نبیوں پر جو اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو حضور پر اتارا گیا اس پر بھی۔ تو پہلے رکوع میں اللہ پاک نے ایمان والوں کی صفات بیان کی۔ اگلی چند آیتوں میں اللہ پاک نے کافروں کے حالات بیان کی، اور پھر اس سے اگلی آیات میں اللہ پاک نے منافقین کے حالات، پورے ایک رکوع میں منافقین کے حالات بیان کی۔ علماء نے لکھا کہ کافروں کے حالات تو چند آیتوں میں، منافقین کے حالات پورے 1.5 رکوع میں۔ تو علماء نے لکھا جتنا نقصان اسلام کو منافقین سے پہنچا ہے اتنا نقصان کافروں سے بھی نہیں پہنچا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے بالکل نچلے درجے میں، جہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا وہاں منافقین۔ اگلے رکوع میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی قرآن پاک کا معجزہ ہونا بیان کیا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر اس کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود تیار کر لیے ہیں اور تیار کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم سے نہیں ہو سکے گا اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکو گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر جن و انس سارے کے سارے مل جائیں اور اس قرآن جیسا کوئی کلام بنا کر کے لیں تو فرمایا ناممکن سی بات ہے، ان سے نہیں ہو سکے گا۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے، اور اس وقت سے لے کر 1400 سال ہو گئے، آج تک کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ ایک دفعہ حفاظ نے مل کر کے، ایک شخص بہت بڑا شاعر تھا، اس کو تیار کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس شرط پر تیار ہوتا ہوں کہ 6 مہینے کا خرچہ آپ اٹھائیں، اور مجھے بڑی تعداد میں کاغذ بھی دے دیں اور قلم بھی دے دیں، سیاہی کا انتظام بھی کر دیں، کمرے میں بند کر دیں، اور پھر اس کے بعد میرے گھر کا خرچہ آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آسان بات ہے۔ کچھ مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے دیکھیں تو صحیح۔ جب اس کو دیکھا تو ردی کا ایک انبار لگا ہوا، ردی کا ایک انبار، جو لکھتا اس کو پھاڑ دیتا، جو لکھتا اس کو پھاڑ دیتا، جو لکھتا اس کو پھاڑ دیتا۔ لوگوں نے کہا آپ نے ایک حرف پہ نہیں لکھا، اور آپ، اس نے کہا کہ میں نے لکھا تو بہت ہے، لیکن لکھ کر جب میں قرآن کے سامنے پیش کرتا تو خود میرا دل ہی مطمئن نہ ہوتا تو میں آپ کو کیا دکھاتا، میں اس کو پھاڑ دیتا۔ چنانچہ اب تک میں نے جتنا لکھا ہے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو اس کتاب کا مقابلہ کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے چیلنج کیا ہے کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب لا کر کے دکھائے، فرمایا ہرگز ایسا نہیں۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے جنت کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ جب جنت میں اللہ پاک جنتیوں کو نعمت دیں گے تو وہ کہیں گے ابھی تو کھا کے ہٹے ہیں، یہ تو وہی ہے جو ابھی کھایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا،
بلکہ وہ ایک دوسرے سے شکلاً ملتی جلتی ہوں گی لیکن ذائقے ہر ایک کے الگ الگ ہیں۔ اگلی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا ضرورت ہے، ہم ہی کافی ہیں۔ اور فرشتے سمجھتے تھے کہ بھئی اس وقت ہم سب سے زیادہ عبادت کرنے والے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہم ہیں۔ اور فرشتوں نے کہا کہ اگر انہیں پیدا کریں گے تو یہ فساد ہی کریں گے اور کیا کریں گے۔ تو علماء نے دیکھا کہ فرشتوں کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ فساد کریں گے، تو کہتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، اور جب جنات آباد تھے، جنات جو ہیں ان کی فطرت شرارت ہے، وہ اتنے بہت فساد کرتے تھے۔ ایک تو فرشتوں نے ان کو دیکھا کہ جب یہ فساد کرتے ہیں، دوسرا فرشتوں نے دیکھا کہ انسانوں میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، اتنے تضادات کا مجموعہ یہ جب تیار ہوگا تو یہ کیا کچھ کرے گا۔ انہوں نے اس سے اندازہ کیا کہ یہ جو ہے یہ تو کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو جب پیدا کیا تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ان سب کا علم اللہ نے دیا۔ یاد رکھیں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز اللہ نے دی وہ علم دیا، وہ علم دیا۔ تو پتہ چلا کہ علم کی شان یہ ہے کہ تخلیق کے بعد، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی جو انسان کی ضرورت ہے وہ اس کا وہ علم ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو علم دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور فرشتوں کو سامنے پیش کیا۔ فرشتوں سے کہا انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہ کہنے لگے یا اللہ پاک ہم، حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا آپ بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری عملاً ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو اور ساری مخلوق کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرے۔ سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا، اور اس نے عقل سے کام لیا۔ شیطان نے، اس میں عقل تو تھی، عشق نہیں تھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ میں آگ سے بنا اور آگ جلائیں تو اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، تو میں تو آدم سے بہتر ہوں، میں سجدہ کروں۔ یہ نہیں دیکھا کہ بھائی بات آدم کی نہیں، بات تو یہ ہے کہ کہاں کہہ کون رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، تو وہ اللہ کے حکم کو اگر تسلیم کر لیتا تو ذلیل نہ ہوتا۔ آدم علیہ السلام و تسلیم کو سجدے سے انکار کیا، اللہ نے اس کو ملعون قرار دے دیا، اور جب ملعون قرار دیا تو اس موقع پر کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے کچھ اختیارات تو دے دیں، اختیارات دے دیں۔ اختیارات اللہ نے اتنے دیے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا انسان کی نسوں میں خون کی طرح شیطان دوڑتا ہے، خون کی طرح، اور جہاں انسان کو تھوڑا سا غافل پاتا ہے فوراً اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے شیطان کو ملعون قرار دیا، اختیار دیے اور قیامت تک کے لیے مہلت دی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں ٹھہرا دیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام رہ رہے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اگر اس درخت کو کھا لیا تو ہمیشہ جنت میں رہو، اور قسم بھی کھانے لگا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسم کھا کر کے کہنے لگا میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں آپ ہمیشہ جنت میں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سمجھے کہ اللہ پاک نے اس مخصوص درخت کی طرف اشارہ کیا ہے، جنس مراد نہیں لی۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی کہتا ہے نا کہ بھئی اس درخت کے قریب نہ جانا، اور بعض دفعہ وہ خاص وہ درخت مراد ہوتا ہے، اور بعض دفعہ جنس مراد ہوتی ہے کہ اس کی جنس کا کوئی درخت بھی اس کے قریب نہیں جانا۔
تو حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سمجھے کہ شاید یہ مقصود درخت مراد ہے، اور دوسرا حضرت ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح سے جھوٹ بولے گا اور قسم کھا کر کے جھوٹ بولے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا. آدم علیہ السلام و تسلیم فنسیہ ولم نجد لہ عزما. اللہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور درخت کو کھا لیا. جب درخت کو اس کو کھایا تو اللہ کی طرف سے جنت کا لباس اتر گیا. فوراً شرم و حیا کی وجہ سے جنت کے پتوں کو اپنے جسم پر لپیٹ لیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ اہبطوا فی الارض، اب آپ زمین پر چلے جائیں، آسمان پر آپ نہیں رہ سکتے، جنت میں نہیں رہ سکتے. حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم جب دنیا میں تشریف لائے تو علماء نے لکھا ہے اس وقت اندھیرا تھا، رات کی تاریکی تھی. جب حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم جنت دنیا میں تشریف لائے اور پریشان ہو گئے کہ بھئی کیا ہوگا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، کیا ہوگا، ایسے ہی تاریکی ہوگی تو اندھیرا ہوگا تو میں زندگی کیسے گزری. جب سورج کی روشنی نکلنے والی ہوئی یعنی دن نکلنے والا ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم بہت خوش ہوئے. تو حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم نے 2 رکعت شکرانے کی ادا کی، ایک رکعت اندھیرے کے جانے میں اور 1 رکعت روشنی کے آنے میں. تو علماء نے لکھا فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں جو فرض ہیں یہ سب سے پہلے روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی تھی، اور اللہ پاک نے 1 رکعت جو ہے اندھیرے کے جانے کے اور 1 رکعت روشنی کے حاصل ہونے میں شکرانے کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی. اللہ نے حضور علیہ السلام کو حضرت آدم کی یہ 2 رکعتیں عطا فرما دی. آج ہم بھی 2 رکعتیں عطا پڑھ رہے ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کئی 100 سال شرمندگی کی وجہ سے آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی. اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کچھ کلمات ڈال دیے. وہ کلمات جب کہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ کیسے کریم ہیں، جب نوازنا چاہتے ہیں تو خود ہی توفیق عطا فرماتے ہیں، خود ہی توفیق عطا فرماتے ہیں. آدم علیہ السلام نے جب یہ کلمات کہے اللہ نے توبہ قبول فرما لی. اللہ رب العزت سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ پاک رمضان المبارک کی آج پہلی رات ہے، اے اللہ اپنے کرم سے آج کی اس مبارک رات میں جتنا بھی قرآن پاک پوری روئے زمین پر مسلمانوں کے ہاں مساجد میں گھروں میں پڑھا گیا سنا گیا، اے اللہ سب کے پڑھنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. اے اللہ قبول فرما دیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ پاک رمضان المبارک میں جو آپ نے خیر و برکتیں رحمتیں بخششیں انوارات رکھے ہیں اور آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو ازواج مطہرات کو اہل بیت کو صلحائے امت کو آپ نے رمضان المبارک کی جو خیر و برکتیں عطا فرمائیں، اے اللہ اپنے کرم سے انہی کے صدقے سے ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہر مسلمان کو رمضان المبارک کی خیر و برکتیں عطا فرما دیجیے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائے. اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، ناقدری سے ہماری حفاظت فرمائیے. آج کی اس مبارک مجلس میں جو کچھ کہا سنا گیا قبول فرمائیے، اے اللہ قبول فرمائیے. یا اللہ پاک پورے رمضان المبارک کا ذوق و شوق کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ صفت احسان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے. لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. استغفار کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے.
دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے راستے میں اپنے بندوں پر خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے لیے اظہار و ہمدردی کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے، درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، بغض، اناد اپنے کرم سے دور فرمائے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یا اللہ پاک ہماری اس مسجد میں شروع دن سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگوں نے اس کے لیے محنتیں کی، کوششیں کی، کسی نے ایک کیل بھی لگایا، یا اللہ پاک ذرہ برابر بھی اس مسجد کے لیے محنت کوشش کی، سب کو دنیا اور آخرت میں اپنی شایان نشان اجر بدلہ اور ثواب عطا فرما، سب کی مغفرت فرما، تمام مساجد کو آباد فرما۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔